جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ 2022 عالمی تنازعات کے حوالے سے کیسا ہوگا اور کیا اس سال بھی تنازعات برقرار رہیں گے یا اس کے حل کے لیے کوئی پیش رفت کا امکان ہے۔ خاص طور پر چین کی اسٹریٹجی کیا نظر آ رہی ہے اور جس طرح گزشتہ دنوں چین کے صدر نے اپنے سالانہ خطاب میں جو ترجیحات کا اعلان کیا وہ کیا ہے، اور یہ سب چین آپ کو اس 2022 کے اندر کس سطح پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو مقابلہ چل رہا ہے، تجارت ظاہرہ مین فوکس ہے، اور خاص طور پر اس کرونا کی وبا کے اندر خاص طور پر جو چین کا جو کردار رہا ہے۔ دیکھیں، چین نے نا اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کے اندر طور پہ ابھر کے دکھایا ہے۔ 2008 میں چین گیا تھا اور وہاں 20-25 دن گزارے تھے، اور ان کے بڑے بڑے لوگوں سے، ان کی میڈیا کے لوگوں سے بھی، پولٹ بیورو والوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی۔ تو جب ہم ان سے ڈسکس کرتے تھے کہ امریکہ جو ہے یہ آپ پہ چڑھ دوڑ رہا ہے، اس وقت سے حالات خوفناک ہو رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ 2025 تک ہم کسی قسم کے جھگڑے میں نہیں آئیں گے، صحیح، اور 2020 سے 2025 تک ہمارا پرواز کا سال ہے۔ آپ دیکھیں، انہوں نے اس سے پہلے ہی ٹارگٹ سے پہلے ہی پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا اپنے ارد گرد۔ 100 کے قریب ممالک کی انہوں نے کانفرنس کی تھی، اور 100 کے قریب ممالک وہ تھے جو چاہتے تھے کہ چین انہیں ٹیکنالوجی کے اندر مدد دے، چین ان کے ہاں ریسورسز اپنے استعمال کرے، ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرے۔ ان میں سے یورپ کے ممالک بھی شامل تھے، ان کے اندر آپ دیکھیں لیٹن امریکہ کے ممالک شامل تھے، اس کے اندر مڈل ایسٹ کے مقابل تھا، اس کے اندر سینٹرل ایشیا کے ممالک شامل تھے، اس کے اندر آپ کو ملائیشیا، انڈونیشیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، میانمار، اس کے بعد تھائی لینڈ اور ویتنام جیسے لوگ شامل تھے۔ یہ اصل میں چین کی بہت بڑا کام ہے کہ اس نے اتنی سرپلس پیسہ اکٹھا کر لیا ہے۔ اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ بہت بڑی پاورٹی، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ چین نے اپنے پورے کے پورے قوم میں سے کم از کم 95% لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے پاورٹی سے باہر نکالا، بالکل، یعنی یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو ویسٹرن کلچر ہے، جو کارپوریٹ سسٹم ہے، اس میں لوگ پاورٹی سے باہر نہیں نکلتے۔ 20 لاکھ کے قریب شیلٹر لیس لوگ ہیں امریکہ جیسی سپر پاور کے پاس۔ صحیح، اور آپ سوچیں کہ میں وہیں امریکہ میں تھا، میں نے ان لوگوں سے کہا، میں نے کہا تمہارا بل گیٹس پوری دنیا میں ایڈ تقسیم کرتا پڑتا ہے، ان 20 لاکھ لوگوں کو کمبل بھی نہیں دیتا، وہ اپنے کمبل لے کر خود سوچیں نا کہ سپر پاور ہو جس کے پاس دنیا کی جو میجر کارپوریشنز ہیں، جو اس وقت 45,000 کارپوریشن میں سے 80% کارپوریشن انہی کے پاس، تو وہ 20,000 لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دفعہ ان کو کھانا دینا شروع کر دیا تو پھر ہمارے اس پہ کوئی کام نہیں کرے گا، مزدوری نہیں کرے گا۔ وہ رات کو -20 کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، شیلٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، چرچ جو ہے ان کو رات کو سونے کو جگہ دیتا ہے، صبح اٹھ کے پھر بیچارے سونے، اور وہ سڑکوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو جسے وہ کہتے ہیں بنکس کہتے ہیں۔ تو چین نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، یہ جو کارپوریٹ کلچر کا ہے جس میں ایک انڈیویجل امیر سے امیر، امیر سے امیر، امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ایسا نہیں چلنے دیں گے ہم۔ انہوں نے ریاست کو کاروبار بنایا، ریاست کاروبار کرے گی، ریاست باقی لوگوں کے ساتھ کام کرے گی۔ اچھا، شروع میں خبریں آتی تھیں کہ دیکھیں جی وہ چائنیز جاتے ہیں، وہ ایک آدمی ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ 100 روپے کی چیز 10 روپے میں بیچ دیتا ہے۔ تو یہاں میں پاکستانی ہمارے کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے لیے پروڈکشن ہے، اس کو میں نکالنا چاہتا ہوں، لیکن اس پروڈکشن کو نکالنے کے چکر میں چین نے باقی ساری دنیا کو اپنا غلام بنا لیا۔ اب اس وقت یہ ہے کہ امریکہ کی مارکیٹیں چل ہی نہیں سکتی اگر چین کی بنی ہوئی چیزیں موجود نہ ہوں۔ ظاہر بات ہے وہ اتنی سستی کہاں سے آئیں گی؟ نہیں، تو اصل مطلب کہ چین نے ایک ماڈل کہ جمہوریت کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، کارپوریٹ اس کے بغیر بھی چل سکتے ہیں، وومن رائٹ اور فنڈامنٹل رائٹس ان کے بغیر بھی ہم چل سکتے ہیں، ہم قوم کو خوبصورت زندگی دے سکتے ہیں، شاندار قسم کا اٹھنا بیٹھنا دے سکتے ہیں، اس بات پہ کہ وہ ہمارے ساتھ سسٹم۔ اب ایک آدمی اگر الیکشن، آپ اندازہ کریں، میں اس دن ان کی جو پولٹ بیورو کی ان سے جب ڈسکس کیا، انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، جتنا ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے جمہوریت میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن ہمارا اختلاف پارٹی کے اندر ہوتا ہے، ہم دست و گریبان ہوتے ہیں، لیکن ہم اس پارٹی کے اختلاف کی بنیاد پہ ایک کنسنسس پہ پہنچ کے اٹھتے ہیں، جب کنسنسس ہو جائے پھر کوئی بات نہیں، پھر باہر ہم آتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اختلاف نہیں ہوتا، ہر ایک کا تک پیٹر جی کے ساتھ، جنجا بنگ کے ساتھ کس کا اختلاف نہیں ہوا، تو ہمارے چوئن لائی کے ساتھ اختلاف ہوتے تھے جو کہ ہمارا بہت بڑا لیڈر تھا، جس پر ہم نے ہمارے موزتنگ کے ساتھ اختلافات رہے، لیکن اس پارٹی کے اندر یہی بیسیکلی اسلامک پرنسپل ہے کہ ایک بیسیکلی پارٹی، اس پارٹی کے اندر۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کی بنیاد پہ اختلافات چلتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا میں ثابت کیا ہے کہ بھائی یہ پیسہ ہے، یہ سارے کا سارا پیسہ پبلک کا ہے،
इंडिविजुअल का नहीं है। कोई भी आएगा वो पब्लिक पे खर्च करेगा, सही है। अपनी ज़ात पे आप जाके देख लें, जो आप वहाँ से गुजरते हैं, टाइनमेंट स्क्वायर से गुजरते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर का घर और प्रेसिडेंट का घर, वो जो सिंध सिटी है, ऐसे जिसको सड़क के ऊपर से आप तो गुजरते हुए नजर आएंगे। तो असल में चीन आगे का लीडर है। ऐसे नहीं रसूलुल्लाह ने फरमाया खराबर हिंद मिनल सीन, हिंद की तबाही जो है वो चीन की तरफ से होगी। तो चीन कुछ ना कुछ तो करेगा तो तबाही होगी ना। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हुज्जत मानते हैं, हम तो समझते हैं कि उनकी बहुत बड़ी पेश गोई। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया को अमेरिका के मिसाइल नहीं बचा सकेंगे, इंडिया को रूस के मिसाइल नए लिए उसने वो भी नहीं बचा सकेंगे। आपने कहा खराब तबाही, बिल्कुल बेजाल खराब। जब आपने कहा बेजाल खराब, तो इसका मतलब यह है कि चाइना जो है इट इज़ द फ्यूचर लीडर ऑफ द वर्ल्ड अगले साल के अंदर अंदर, और वो साबित कर देगा। और पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ी हमाकत करेगा अगर वो 7 समुंदर पार यारियां रखेगा ना, ठीक है ना। वो जो है ना मेरे पिया गए रंगून वाली जारी नहीं हो चलेगी। आपको करीब की दोस्ती रख लेनी चाहिए और एक तरफ हो जाना चाहिए। देखिए ना क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि डिमांड करेंगे वो आपसे कि आप अपना पैसा वापस करो। तो सर बात है आपके असिस्टेंस को चाइना आएगा, चाइना आ सकता है। उन्होंने मुझे पता है कि वादे किए हुए हैं, उनके चाइनीज एम्बेसडर साफियों को बाकियों को बोलते रहते हैं पाकिस्तानी कि हमने तो $110 बिलियन तक पाकिस्तान के लिए असिस्टेंस के रखे हुए थे। लेकिन सऊदी अरब वाला कर्जा नहीं होगा, उस तरह की एड नहीं होगी, उस तरह के मामला नहीं होंगे। सिर्फ मसला सर यह है कि चाइना और रशिया जो है ना दोनों इस बात पे अड़े हुए हैं इस वक्त, इस बात पे कि अगर हमने कोई स्टेप ले लिया तो अमेरिका जो है ये आउटराइट जंग के लिए तैयार खड़ा है। दे वांट टू अवॉइड वॉर। अच्छा, उसकी वजह यह है कि उस्मान साहब कितनी भी बड़ी कुव्वत हो, जब उसकी जमीन पे जंग लड़ी जाती है ना तो वो तबाह हो जाता है। अमेरिका की खुशबख्ती ये रही है कि उसकी जमीन पे कभी जंग नहीं लड़ी गई। वो इतनी दूर था, इसीलिए जब पहली दफा 9/11 हुआ था तो चीखें निकल गई थी अमेरिका की कि हमारी जमीन पे आ गए ये लोग। न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उनकी हुई, न सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई, न पहली जंगें हुई, न उसने दुनिया की खत्ते में उसने वियतनाम में जंग लड़ी, उसने फिलीपीन में जंग लड़ी, उसने चाइना में इराक में लड़ी। चाइना के ये जो जंग हो गए, चाइना समझता है कि ये मेरी जमीन पे लड़ी जाएगी। 12 मुख्तलिफ किस्म के जहाज हैं अमेरिकन, जो 12 छावनियां हैं समुद्र के अंदर, वो सारी डेरा डाले हुए हैं वहाँ पे, डाले हुए हैं। तो इसका मतलब वो अवॉइड कर रहे हैं। फिर भी आपको तभी वो तालिबान की भी मदद नहीं कर रहे पूरी तरह खुल के, तभी वो खुल के। और ये मसला है सारे का सारा। मतलब आपको नजर आ रहा है कि 2022 जो है वो चीन का साल है, उस तरह देखा जाए तो। चलिए नाजरीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। इंशाल्लाह कल मजीद नए मौजूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।